حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہم لوگ اس سے پہلے کے دروس میں نماز کے شروط کے بارے میں پڑھا تھا، نماز کے کنڈیشنز کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شروط اور کنڈیشنز ہمیشہ نماز سے باہر ہوتے ہیں، یعنی نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کچھ ہوتے ہیں اس کو شروط کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ نماز جب شروع ہو جاتی ہے اس کو ارکان کہتا ہے۔ ارکان کا مطلب یوں سمجھیے پلرز ہیں، یہ نماز کے پلرز ہیں۔ جیسے ارکان ایمان ہوتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یعنی ایمان کے ارکان، پلرز آف ایمان، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام، جیسے وہ اس کے بغیر اسلام پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ ارکان اسلام، اسلام کا پلر ہے، اسلام کا کھمبا ہے، اگر ایک کا انکار کر دیا جائے تو پھر یعنی پورے کھمبے وہ گر جاتے ہیں، قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو ویسے ہی ایمان کے جیسے ارکان ہوتے ہیں، اسلام کے جیسے ارکان ہوتے ہیں، نماز کے بھی ویسے ارکان ہیں، نماز کے بھی پلرز ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی ایک کا انکار کر دیں تو پھر ہماری نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تب بھی اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ ارکان کا مطلب، اگر اس میں ارکان ٹوٹل 14 ہیں، وہ 14 کیا کیا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو دہرانا پڑے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، صرف سجدے سے وہ کرنا کافی نہیں ہوگا، وہ دہرا کر پھر سجدے سے وہ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کیا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے ارکان ٹوٹل 14 ہیں، یہ آپ جو ہے مان کے رکھیے، ٹوٹل 14 جو ہے نماز کے ارکان ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ قیام۔ قیام کا مطلب ہم جو ہے ہمیں نماز کے لیے اگر طاقت ہے تو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو مجھے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا۔ میرے پاس طاقت ہے، میں نہیں کھڑنا چاہتا، میں نہیں کھڑوں گا، تو مطلب یہ قیام کے رکن کا وہ انکار کر رہا ہے، مطلب اس کو اوائڈ کر رہا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے، میں نہیں کھڑا ہوتا، میں بیٹھ کر ہی پڑھوں گا، تو وہ رکن اس کا مس ہوتے جا رہا ہے، نہیں چلنے والا۔ ہاں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہا، تو وہ رکن اس کا ساقط ہو جائے گا، وہاں پر اس کو کمپرومائز کیا جائے گا۔ تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، نہ کھڑے ہونے کی صورت میں بیٹھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ فرض نمازوں کے لیے۔ اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ لیکن فرض نماز میں طاقت ہے تو ہر حال میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ طاقت نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر نفل نماز ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کا جو ثواب اس کا آدھا ثواب ملنے والا ہے اس کو۔ میں نفل پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں، لیکن بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز ہے، لیکن ثواب آدھا ہو جاتا ہے، تو ثواب اس کا کم ہو جاتا ہے۔ تو قیام ہمارے نماز کے ارکان میں پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد قیام کے بعد تکبیر، اللہ اکبر ہم کہتے نا، یہ بھی رکن ہے، اس کو ہم مس نہیں کر سکتے۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تکبیر تحریم پڑھوں گا نہیں، جسٹ آ کے میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں چل سکتا۔ ہم اکیلے نماز پڑھ لے رہے ہیں، بس آ کے سے ٹھہر جا رہے ہیں، تکبیر زبان سے نہیں بول رہے ہیں تو گیا۔ ہمیں اندر مطلب یعنی زبان کو ہلا کر بولنا ہے، تکبیر تحریمہ ادا کرنا ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کا مطلب اس کے بعد سب حلال چیزیں بھی حرام ہونے والی ہیں۔ نماز سے باہر جو چیزیں حلال تھیں اب نماز کے اندر وہ حرام ہونے والی ہیں۔ نماز کے باہر بات چیت کر سکتا تھا، تکبیر تحریمہ کے بعد بات چیت کلوز، حرام، اب یہاں سے بات چیت کرنا نہیں ہے۔ نماز کے باہر وہ ادھر کچھ بھی دیکھ سکتا تھا، سمجھے آپ، لیکن تکبیر تحریمہ ہم نے پڑھ لیا، اب یہ چیز حرام، اب بس اندر ہم داخل ہو گئے۔ نماز کے بعد ہنس سکتا تھا، باتیں کر سکتا تھا، ملاقات کر سکتا تھا، چل سکتا تھا، پھر سکتا تھا،
کھا سکتا تھا، لیکن اب یہاں تکبیر تحریمہ جو ہے تکبیر شروع ہوتے ہی حرام، وہ کھانا حرام، چلنا پھرنا حرام، مسافہ حرام، بات چیت حرام، یہ سب یعنی باہر کی چیزیں اس کو حرام ہو جاتی ہیں. یہاں سے وہ یعنی نماز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تکبیر تحریمہ بھی یہ رکن ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نماز کا رکن ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ رکن ہے، ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور چوتھا رکن رکوع کرنا ہے. بھئی کوئی آدمی رکوع نہیں کرنا چاہتا، خلاص نماز نہیں ہو سکتی اس کی. رکوع جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہ رہا، بھئی رکن ہے وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا، آپ کو رکوع کرنا ہی کرنا ہے. ہاں بھول گیا تو یاد آنے کے بعد پھر کرنا ہے، رکوع دہرانا ہے، پھر سجدے سہو کرنا ہے. بغیر رکوع کے بھول گئے نا، چلو کوئی سجدے سہو کر لیں گے، نہیں چلتا. سجدے سہو بھی کرنا ہے، وہ رکوع دہرانا بھی ہے. اچھا شیخ، میں 3 سال پہلے ایک نماز پڑھا تھا بغیر رکوع کے، اب کیا کرنا؟ اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پریزنٹ اب جس نماز میں اب نماز پڑھ رہے ہیں اب اگر آپ نے بھولا تو اس کو دہرانا ہے. کل آپ جو ہے بھول گئے تھے، اس کو دہرانا نہیں ہے. 1 سال پہلے آپ نے ایسا کہا تھا، اس کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ پریزنٹ جو نماز ہے اس میں اگر ہم بھولے ہوئے ہیں تب بھی دہرانا ہے. یاد ہے تب ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ رکوع ہے. اسے رکوع کے یہ رکوع چوتھا رکن ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہونا، پھر رکوع کر کے سیدھا سے سجدے میں جانا چاہ رہے ہیں، نہیں چلتا، پھر کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. یہ قیام، رکوع کے بعد کا قیام بھی یہ رکن میں یہ شامل ہے. رکوع میں ہم چلے گئے اور اٹھے بغیر ایسے سجدے میں جا رہے ہیں تو ہم وہ رکن کو ہم نے چھوڑ دیا تو بھی ہماری نماز نہیں ہو سکتی. رکوع کے بعد بھی کھڑے ہونا ہے. اور سجدہ کرنا بھی رکن ہے. کوئی آدمی بغیر سجدے کے نماز پڑھنا چاہ رہا، نہیں ہو سکتا ہے. سجدہ بھول گیا، پھر اس کو دہرانا پڑے گا، دہرانے کے بعد پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا. لیکن سجدے کو ہم مس نہیں کر سکتے. ایک سجدہ کر کے بھائی ایک سجدہ ہم کر لیے، پھر کنٹینیو وہی دوسرا سجدہ کر لیے، نہیں چلتا. سجدے سے اٹھ کے بیٹھ کے دعا پڑھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. تو مطلب 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی رکن ہے. اگر اس کے درمیان نہیں بیٹھ رہے ہیں، 2 سجدے کنٹینیو کر لینا چاہتے ہیں اور سر اٹھائے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا چاہ رہے ہیں تو نہیں چل سکتا. بیچ میں اٹھ کے بیٹھنا بھی رکن ہے. اس کے بغیر نماز آگے نہیں بڑھ سکتی ہماری. یعنی سجدے کے بعد سر اٹھانا بھی جو ہے اس کا رکن ہے. اور اس کے بعد سر اٹھانا، پھر درمیان میں بیٹھنا. سر اٹھا کے ٹک پھر چلے گئے، نہیں، اٹھ کے ایسا بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس لوٹ کر آ جائے. بھئی میں اٹھا، ایسا اٹھتے ایسا مار دیا، تو میں ایسا اٹھتے ہی پھر چلے گیا تو میرے سارے ہڈیاں واپس اپنے مقام پر نہیں آئے. تو سارے ہڈیاں واپس مقام پر آنا ہے تو پوری پراپرلی سیدھا بیٹھ کے پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے. جنرلی جو ہے عورتیں، بوڑھی عورتیں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا اٹھتے ہی ایسا، مطلب ذرا ایسا اٹھتے ہی ایسا پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں، وہ نہیں چلتا. پورا ان کو مطلب اٹھنا پڑے گا، اطمینان کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اور وہاں پہ اطمینان سے بیٹھنا پڑے گا. اور 8واں رکن درمیان میں اٹھنا ہے. پھر 9واں رکن سکون سے اطمینان سے بیٹھنا بھی ہے. رکوع میں اطمینان، اٹھ کھڑے ہونے کے بعد اطمینان، سجدے میں اطمینان، اور سجدے کے بعد اٹھ کر اطمینان، پھر اس کے بعد ہر چیز اطمینان کے ساتھ کرنا، یہ رکن ہے. نماز کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں میں اطمینان ہونا. بغیر اطمینان کے کٹ 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 بس نہیں چل سکتا. اطمینان ہونا یہ ضروری ہے. اس کے بعد 10واں رکن ترتیب سے پڑھنا ہے. پہلے رکوع، پھر بعد میں سجدہ، پہلی رکعت، دوسری رکعت، سمجھے آپ، یہ ترتیب ہونا ضروری ہے. اگر کوئی برا نہیں، پہلے سجدہ کر لوں گا بعد رکوع کر لوں گا، نہیں سوچ سکتا. اور میں پورے رکوع ایک ساتھ بعد میں کر لوں گا، سلام پھرنے سے پہلے کر لوں گا، نہیں چل سکتا. پہلے سجدے پورے کر لوں گا پھر دیکھ لیں گے اس کے بعد، نہیں چل سکتا. میں پہلے تیسری رکعت پڑھ لیتا ہوں مغرب کی، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لوں گا، نہیں چل سکتا. تو نماز میں جو ترتیب ہے اس ترتیب کو باقی رکھنا بھی یہ رکن میں وہ شامل ہے. اور تشہد کے لیے تشہد پڑھنا یا تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی رکن ہے. کوئی تشہد کے لیے بیٹھتا ہی نہیں، بس سجدے سے اٹھا سلام پھیرا، نہیں چلتا. تشہد کے لیے بیٹھنا، پھر اس میں تشہد پڑھنا،
ہاں تشہد کیا کہتے ہیں اس کو تشہد کے لیے بیٹھنا، اس میں تشہد پڑھنا، یہ تشہد پڑھنا، یہ بیٹھنا تشہد کے لیے بیٹھنا، پھر اس میں درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو پڑھے بنا نماز بھی نہیں ہو سکتی. درود ابراہیم نماز میں پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اور آخر میں سلام پھیرنا اس کا رکن ہے. ہماری نماز سٹارٹ ہوئی تھی تکبیر تحریمہ سے اور نماز ختم ہوتی ہے ہماری تسلیم سے، سلام پھیرنے سے. تو 14 ارکان ہیں، ان ارکان کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی. جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تو بھی نہیں ہو سکتی. ہم بھول گئے، ہمیں دہرانا پڑے گا، اور دہرانے کے ساتھ ساتھ سجدے سہو کرنا پڑے گا. ہم دہرائے بغیر صرف سجدے سہو کر رہے ہیں تو چلنے والا نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے ارکان، اور یہ سارے کے سارے نماز کے اندر والی چیزیں ہیں. شروط نماز کے باہر والی چیزیں تھیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو ان نماز کے ارکان کا بھرپور خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.